ہر بیماری، پریشانی، مصیبت سے نجات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بہت قیمتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایسے کلمات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ایک شخص صبح سے شام تک عبادت کرتا رہتا ہے اور دوسرا شخص صرف یہ کلمات پڑھے تو یہ کلمات اس کی ساری عبادت سے زیادہ ثواب رکھیں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہو، کیونکہ یہ کلمات باقیات صالحات میں سے ہیں اور یہ گناہوں کو اس طرح سے جھاڑتے ہیں جس طرح سے درخت اپنے پتے جھاڑتا ہے، اور یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ہیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں صبح سویرے نماز کے وقت سے نکلے اور چاشت کے وقت جب واپس لوٹے تو وہ ویسے ہی بیٹھی تھی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو صبح نماز کے وقت جائے نماز پر بیٹھا چھوڑ کے گئے تھے۔ آپ نے فرمایا، جب سے میں تمہارے پاس سے گیا ہوں تم اسی حالت میں بیٹھی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تیرے بعد 4 کلمات 3 مرتبہ پڑھے ہیں، جو کچھ تم نے آج پڑھا ہے اس کا وزن کیا جائے تو میرے کلمات ان تمام کلمات پر بھاری ہو جائیں گے جو تم نے پڑھے ہیں۔ وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بیان فرمایا، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے نے کہا، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، تو دونوں فرشتے اس کے ثواب کو لکھنے سے عاجز آ گئے اور نہ جان سکے کہ ان کلمات کا ثواب کیسے لکھیں۔ چنانچہ یہ دونوں آسمان کی طرف چڑھے اور عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، تیرے بندے نے ایسی حمد کی ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکا کہ ہم اس کو کیسے لکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، جبکہ وہ خوب جانتا تھا کہ اس بندے نے کیا کہا تھا، پھر بھی پوچھا، میرے بندے نے کیا کہا؟ تو ان دونوں کرامن کاتبین نے کہا، اے اللہ، اس نے یہ کہا تھا، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا، تم اس کلمہ کو ایسے ہی لکھ دو جس طرح میرے بندے نے پڑھا۔ جب وہ مجھ سے ملاقات کرے گا قیامت کے دن تو میں خود اس کو اس کا اجر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا تو یہ اس کے لیے 99 بیماریوں کا علاج ہو گیا۔ ان میں سے سب سے کم درجہ کی بیماری غم کی بیماری ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس رات میں معراج کرائی گئی، جب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا، اے جبرائیل، آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ محمد رسول اللہ ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد، اپنی امت کو حکم دینا کہ وہ جنت میں کثرت سے پودے لگائیں، کیونکہ اس کی زمین چٹیل میدان، زرخیز اور وسیع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اس کے پودے کیا چیز ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے پودے ہیں۔ ہر بیماری سے شفا کو کیسے حاصل کریں؟ حضرت ابان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ صبح کو اور ہر رات کو یعنی شام میں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم 3 مرتبہ پڑھے گا، اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔
لیکن اس حدیث کے راوی حضرت ابان بن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالج ہو گیا۔ جب حضرت ابان نے یہ حدیث سنائی تو ایک شخص اس فالج کی طرف دیکھنے لگ گیا، تو حضرت ابان نے فرمایا کیا دیکھتے ہو؟ حدیث تو ایسے ہی ہے جس طرح میں نے بیان کی، لیکن میں اس دن یہ کلمات پڑھنا بھول گیا تھا تاکہ اللہ جل شانہ کی تقدیر پوری ہو سکے، اور یہ بھلوانا بھی اللہ رب العزت کے حکم سے ہی ہوا، ورنہ انسان کی کیا مجال کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ بھولے یا کچھ یاد کرے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بستر پر سونے کے وقت میں قرآن پاک کی کوئی سی بھی سورت تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرشتہ روانہ کر دیتے ہیں جو اس کی ہر نقصان دہ چیز سے حفاظت کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ بیدار ہو چاہے جب بھی بیدار ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو اپنا پہلو بستر سے لگائے اور سورہ فاتحہ یعنی قل هو اللہ احد اس کی تلاوت کرے تو موت کے سوا ہر چیز سے پناہ حاصل کر لے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص جب اپنے بستر پر سونے کا ارادہ کرے تو اپنی داہنی کروٹ پر لیٹے، قل هو اللہ احد مکمل سورت 100 مرتبہ تلاوت کرے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ جل شانہ اس سے فرمائیں گے، اے میرے بندے، اپنی داہنی طرف سے جنت میں داخل ہو جا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بستر پر لیٹتے وقت 3 مرتبہ یوں کہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ درختوں کے پتوں کی تعداد میں ہوں، اگرچہ ریت کے ذرات کی تعداد میں ہوں، اور اگرچہ دنیا کے ایام کی تعداد میں ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے اللہ جی، بے شک موت ہمارے سر پر ہے، اس بات کو تاحیات ذہن میں رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم پر رحم فرما، ہم تیری رحمت کے بغیر اپنے دونوں دشمنوں شیطان اور نفس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم بری طرح سے اس کے نرغے میں ہیں۔ اللہ جی، علم ہے مگر عمل نہیں، ہم آقا کریم سے محبت کا اظہار تو بہت کرتے ہیں مگر آپ کے احکام کی پابندی نہیں کر پا رہے۔ اے رب کائنات، اے ذوالجلال، ہمیں ہدایت نصیب فرما، ایسی ہدایت جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ہمیں ایسی توبہ کی توفیق عطا فرما، ایسی توبہ جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو۔ بے شک تو دانا ہے، حکمتوں والا ہے، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اے پروردگار عالم، ہم سب پر رحم فرما اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔